امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور میری برادری والو، میرے شہر والو، میرے مکے شہر والو، اور میرے خاندان والو، میرے کنبے قبیلے کے لوگوں، عرب والو، پوری دنیا میں رہنے والو، ذرا سن لو، یہ صرف میرا پیغام نہیں، یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، یہ خالق و مالک کا پیغام ہے۔ یا ایھا الناس، او لوگو، تاجرو تم بھی سنو، زمیندارو تم بھی سنو، بڑے بڑے بادشاہ ہو تم بھی سنو، وزیروں تم بھی سنو، غریبوں تم بھی سنو، ارے چودھریوں تم بھی سنو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ میرا نبی جو کلمہ لے کے آیا ہے، اس کلمے کو پڑھ لو، کلمے کو دل کے اندر اتار لو، اسے سینے میں بسا لو، اس کلمے والے مشن کو اپنا لو، تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، او میرے محبوب زبان نبوت سے اعلان کر دو، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہی کامیاب ہو گیا۔ آج مال کی محنت ہے، سونے چاندی کی محنت ہے، یہ بھی بنا لوں وہ بھی بنا لوں، بنے گا وہی جسے اللہ چاہے گا۔ اللہ کی مرضی سے انسان زیادہ جمع نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر، اور یہ جتنا بھی جمع ہو جائے، دنیا کی دولت جتنی بھی جمع ہو جائے، اس کا نفع چند دنوں کا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کلمہ دیا ہے، ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، اس کا نفع ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اتفاق دیکھو، مکہ شہر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اور کفار مکہ بڑے بڑے سردار وہ دار الندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے۔ یہ کفر کا گڑھ تھا، وہ اسلام کا گڑھ ہے، یہاں کفر کا مشورہ چل رہا ہے، وہاں اسلام کے زندہ ہونے کا مشورہ چل رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، ابتدائی اسلام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر فکر پیدا ہو گئی، آج مجھے کلمہ مل گیا، مجھے ایمان مل گیا، کاش یہی کلمہ میری برادری بھی پڑھنے والی بن جائے، میرا خاندان بھی اسلام والا بن جائے، ارے میرے شہر والے یہ سارے لوگ اللہ کے نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والے بن جائیں، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں، نبی جو پیغام لے کے آیا، جو دین لے کے آیا، یہ میری برادری والے وہی دین اختیار کرنے والے بن جائے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بن جائے۔ بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ دل کے اندر خواہش یہی ہے، اسلام قبول کریں گے، محبوب کی غلامی اختیار کریں گے، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی اختیار کریں گے، مرنے کے بعد جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جن سے دعا سلام تھی سب کو بلا لیا، جن جن سے تعلق تھا سب کو جمع کر لیا، ارے بہت سارے لوگوں کو بلا لیا، بڑے بڑے سرداروں کو بلا لیا، بڑے بڑے تعلق والوں کو بلا لیا، ایک خاص مقام میں جمع فرما لیا، انہیں کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، نبی کی نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور انہیں سمجھا رہے ہیں، او لوگو، آج
آج جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں، جو ہمارے بڑے کر کے چلے گئے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے چلے گئے، وہ صحیح دین نہیں تھا۔ صحیح دین یہ ہے جو آج اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، جو قرآن پاک ہمیں مل گیا، جو کلمہ ہمیں مل گیا، جو اللہ کے نبی نے طریقہ ہمیں بتلا دیا، جو راستہ ہمیں اللہ کے محبوب نے دکھلا دیا، یہی راستہ سچا ہے، یہی دین سچا ہے۔ او لوگو، آؤ میں تمہیں کلمہ حق کی دعوت دیتا ہوں، یہ کلمہ قبول کر لو، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آج کی سرداری اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ جنت میں بھی سردار بن جاؤ گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، القرآن حجۃ لک او علیک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان آیات کے ضمن میں مختصر سے وقت میں صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ دار الجزا ہے۔ انسان کو دنیا میں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس دنیا کی ساری محنت کا اجر، اس کی جزا، اس کی محنت، اس کی مزدوری وہ مرنے کے بعد ملے گی۔ واحد دین ایک ایسی چیز ہے جو محنت سے زندگیوں میں آتا ہے اور اسی محنت سے یہ باقی رہتا ہے۔
مال محنت سے آئے گا ضرور، پر باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ تو چند منٹ کی خوشی کے لیے آتا ہے نا۔ آج وہ مال میرے پاس ہے، کل کو تیرے پاس ہے، پرسوں کہیں اور چلا گیا۔ تو یہ مال کا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ انسان جتنی دین پہ محنت کرے گا، دین زندگی میں بھی آئے گا، گھر میں بھی آئے گا، باقی بھی رہے گا، اور اس کی محنت کا اثر بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں محنتیں تھیں، دین کی مٹانے کی محنت بھی تھی، دین کے قائم اور باقی رہنے والی محنت بھی تھی۔ دین والے دین کی محنت کر رہے ہیں، بے دین آدمی دین کو مٹانے کی محنت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا۔ اسلام کا قلعہ اس وقت جبکہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف پر، حرم شریف پر مسلمانوں کے لیے پابندی لگ گئی، کوئی آدمی دین کی بات نہیں کر سکتا، حرم میں آ کے نمازیں نہیں پڑھ سکتا، بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں، چاروں طرف پابندی، علل اعلان دعوت و تبلیغ پر بھی پابندی، کوئی آدمی کلمے کی دعوت نہیں دے سکتا، کوئی آدمی کھلم کھلا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا، قرآن پاک نے بتایا لا تسمعوا لہذا القرآن، پڑھنے والوں پہ الگ پابندی، سننے والوں پہ الگ پابندی، اور یہ پابندی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی تھی۔ اس وقت میں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی محنت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، درس و تدریس کے لیے، تعلیم اور تعلم کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا، جس جگہ کا چناؤ کیا اور جس جگہ کو پسند کیا، اسے دار ارقم کہا جاتا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں کفار مکہ جو اسلام کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، اس کلمے کی محنت کے دشمن تھے، اور انتہائی مشکل حالات کے اندر صحابہ نے محنت کو آگے چلایا، اور انہوں نے قدم قدم پہ روکنے کی ٹھان لی کہ دین کی دعوت والا کام روکنا ہے، اسلام رکے گا اور رک کے مٹے گا۔ اللہ کے محبوب نے عزم کر لیا، ہم نے دین کی پوری محنت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے دار ارقم میں صحابہ کو بلا لیا، اور ادھر کفار مکہ نے دار الندوہ، ایک مکان کا نام تھا، ایک جگہ کا نام تھا، ایک میٹنگ ہال کا نام تھا، اس جگہ میں بڑے بڑے عقل مند جنہیں قرآن پاک نے بے وقوف کہا ہے، ان کو قرآن پاک نے بے وقوف کہا ہے،
وہ لوگ انہیں عقل مند کہا کرتے تھے، جو جتنا نبی کے خلاف کام کرے گا وہ کہتے تھے یہ عقل مند ہے، اگر اصل ان کی محنت ہے۔ قرآن نے کہا جو نبی کے خلاف کام کرے گا، دین کو مٹانے کی محنت کرے گا، وہ بے وقوف ہے۔ پوری زمین پہ سب سے بڑے بے وقوف وہ ہے جو کلمے کی دعوت کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ یہ دار الندوہ میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ادھر مسلمان دار ارکم کے اندر جمع ہے، ادھر بھی محنت ادھر بھی محنت۔ وہ محنت اپنی ناک کے لیے کر رہے ہیں، مسلمان محنت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ محنت دونوں طرف، کوشش دونوں طرف۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم ان کی محنت کا ذریعہ ہے کہ آج ہم مسجد میں بیٹھے، نہ جانے کون سے مندر میں ہم پیشانی رگڑ رہے ہوتے، کون سے بت کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے اگر ان کی محنت نہ ہوتی۔ انہوں نے صرف محنت نہیں کی، انہوں نے پوری محنت کی اور پوری کوشش کی، اپنی جان، اپنا مال، اپنے بیوی بچے، اپنی جائیدادیں اور اپنی زمین، اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا ہم تک دین پہنچانے کے لیے۔ پوری محنت، ان کی محنت سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرتے ہمیں کیا پتا کہاں چلے جاتے۔ اور آج اگر ہم محنت کریں گے ہماری نسلوں میں دین رہے گا، ہماری اولادوں میں دین آئے گا، ہمارے گھروں میں دین آئے گا، ہمارے محلے میں دین آئے گا، ہماری زندگیوں میں دین آئے گا۔ اور جس قوم نے دین کی محنت کو چھوڑا وہ دین سے بیکار ہو گئے۔ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے، اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ جو دین پہ محنت کرے گا دین اسی کا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور میری برادری والو، میرے شہر والو، میرے مکے شہر والو، اور میرے خاندان والو، میرے کنبے قبیلے کے لوگوں، عرب والو، پوری دنیا میں رہنے والو، ذرا سن لو، یہ صرف میرا پیغام نہیں، یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، یہ خالق و مالک کا پیغام ہے۔ یا ایھا الناس، او لوگو، تاجرو تم بھی سنو، زمیندارو تم بھی سنو، بڑے بڑے بادشاہ ہو تم بھی سنو، وزیروں تم بھی سنو، غریبوں تم بھی سنو، ارے چودھریوں تم بھی سنو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ میرا نبی جو کلمہ لے کے آیا ہے اس کلمے کو پڑھ لو، کلمے کو دل کے اندر اتار لو، اسے سینے میں بسا لو، اس کلمے والے مشن کو اپنا لو، تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میرے محبوب زبان نبوت سے اعلان کر دو، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہی کامیاب ہو گیا۔ آج مال کی محنت ہے، سونے چاندی کی محنت ہے، یہ بھی بنا لوں وہ بھی بنا لوں، بنے گا وہی جسے اللہ چاہے گا۔ اللہ کی مرضی سے انسان زیادہ جمع نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر، اور یہ جتنا بھی جمع ہو جائے، دنیا کی دولت جتنی بھی جمع ہو جائے، اس کا نفع چند دنوں کا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کلمہ دیا ہے، ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، اس کا نفع ہمیشہ ہمیش رہے گا۔
اتفاق دیکھو، مکہ شہر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے اور کفار مکہ بڑے بڑے سردار وہ دار الندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے. یہ کفر کا گڑھ تھا، وہ اسلام کا گڑھ ہے. یہاں کفر کا مشورہ چل رہا ہے، وہاں اسلام کے زندہ ہونے کا مشورہ چل رہا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا. ابتدائی اسلام. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر فکر پیدا ہو گئی، آج مجھے کلمہ مل گیا، مجھے ایمان مل گیا، کاش یہی کلمہ میری برادری بھی پڑھنے والی بن جائے، میرا خاندان بھی اسلام والا بن جائے. ارے میرے شہر والے یہ سارے لوگ اللہ کے نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والے بن جائیں، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں. نبی جو پیغام لے کے آیا، جو دین لے کے آیا، یہ میری برادری والے وہی دین اختیار کرنے والے بن جائے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بن جائے. بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ دل کے اندر خواہش یہی ہے، اسلام قبول کریں گے، محبوب کی غلامی اختیار کریں گے، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی اختیار کریں گے، مرنے کے بعد جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جن سے دعا سلام تھی سب کو بلا لیا، جن جن سے تعلق تھا سب کو جمع کر لیا. ارے بہت سارے لوگوں کو بلا لیا، بڑے بڑے سرداروں کو بلا لیا، بڑے بڑے تعلق والوں کو بلا لیا، ایک خاص مقام میں جمع فرما لیا. انہیں کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، نبی کی نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں، او لوگو آج جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں، جو ہمارے بڑے کر کے چلے گئے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے چلے گئے، وہ صحیح دین نہیں تھا. صحیح دین یہ ہے جو آج اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، جو قرآن پاک ہمیں مل گیا، جو کلمہ ہمیں مل گیا، جو اللہ کے نبی نے طریقہ ہمیں بتلا دیا، جو راستہ ہمیں اللہ کے محبوب نے دکھلا دیا، یہی راستہ سچا ہے، یہی دین سچا ہے. او لوگو آؤ میں تمہیں کلمہ حق کی دعوت دیتا ہوں، یہ کلمہ قبول کر لو، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آج کی سرداری اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ جنت میں بھی سردار بن جاؤ گے. وہ عزت عارضی ہے، اسلام میں آ کر جو عزت ملے گی وہ دائمی ہے. اور ادھر ایک مشورہ دار الندوہ میں چل رہا ہے، جہاں کفر کا مشورہ ہوتا تھا اسلام کے خلاف، وہاں بڑے بڑے سردار جنہیں قرآن نے بے وقوف کہا ہے، وہاں وہ لوگ جمع ہو گئے. ایک آدمی کہنے لگا جب سے یہ ابو بکر نے اسلام قبول کیا ہے نا، ہمارا بیڑا غرق کر دیا اسے نہ اپنے گھر کی فکر، نہ اپنے بڑوں کی فکر، نہ بچوں کی فکر، ہر وقت نبی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ہر وقت کلمے کی باتیں کرتا ہے، ہمارے ساتھیوں کو توڑ توڑ کر اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے. اتنے جتنا نقصان ہمیں پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا. اتنی بات سنی نا، کفر کے جتنے سردار جمع تھے بھڑک گئے اور کتابوں میں لکھا کہ یوں آستینیں چڑھانے لگ گئے. جس آدمی غصے میں آستین چڑھاتا ہے نا، ایسے. اور ایک چودھری کہنے لگا، سردار قوم کا کہنے لگا، اگر کوئی ہمارے اندر ہمت والا ہے، کوئی ایسا نوجوان ہے، کوئی ایسا طاقتور ہے جو ابو بکر کو گریبان سے پکڑ کے لا کے ہمارے قدموں میں ڈال دے.
آج وہ سزا دیں گے اسے لگ پتہ جائے گا کلمہ کیسے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دعوت کیسے دیتے ہیں، ہمارے خلاف لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے دی جاتی ہے۔ نبی کے ساتھ تعلق جوڑنے کا مزہ آ جائے گا اسے۔ کوئی ہے تم میں جو اسے پکڑ کے لے کے آئے؟ اور جانے والے کے اندر ہمت بھی ہو، صلاحیت بھی ہو۔ ہمت سے مراد طاقت ہو، بولنے کی صلاحیت بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ابو بکر پورے لوگوں کے سامنے، برادری کے سامنے ایک بات کہہ دیں، وہ جانے والا چپ نہ ہو جائے۔ ذہین ترین آدمی ہو، بدماش بھی ہو، جو جہاں ہوتا ہے نا اس کی خواہش یہی ہوتی ہے مجھے شاباش ملے۔ پوری برادری جمع ہے، سب کے سامنے عزت میری ہو جائے۔ طلحہ نامی ایک آدمی کھڑا تھا، طلحہ ابن عبید اللہ۔ ایک طلحہ انصاری ہے جس نے مسجد نبوی والی جگہ جہاں اس کا 600 درختوں کا باغ تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا تھا۔ آج مسجد نبوی اس طلحہ انصاری کی زمین میں بنی ہوئی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یہ طلحہ مدینے والا تھا، یہ طلحہ بن عبید اللہ یہ مکے والا تھا، بڑا نامور آدمی تھا، لڑنے جھگڑنے میں بڑا مشہور تھا، زبان بڑی تیز چلتی تھی۔ جلدی سے شاباش لینے کے لیے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ ابو بکر جہاں بھی ہوا اسے پکڑ کے میں لے کے آؤں گا، تمہارے پاس لانا میرا کام ہے، اسے سبق سکھانا تمہارا کام ہے۔ لوگ خوش ہو گئے، لو جی آج پتہ چلے گا۔ بڑی نبی کی محبت کے دعوے کرتا ہے نا۔ لوگوں نے شاباش دی، واہ طلحہ جاؤ جلدی لے کے آؤ، پھر ہم سبق سکھائیں گے۔ یہ نوجوان صحابی نئی نوجوان ابھی کفر کے اندر ہے اور کفر کا نمائندہ بن کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا سردارو یہ کام میں کروں گا، یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا، تمہارے سامنے ابو بکر کو لا کے ڈالنا میرا کام ہوگا، ارے انہیں سمجھانا تمہارا کام ہوگا۔ لوگ کہنے لگے بڑا سبق سکھائیں گے، جاؤ تم لے کے آؤ، اور دیکھنا یاد کرنا وہ بات ایسی کرے گا کیونکہ اس کا استاد وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی گفتگو کے سامنے تو لاجواب ہو جائے، کہیں اس کی گفتگو کے سامنے دب نہ جائے۔ دیکھ لینا تیری ذہانت کا بھی پتہ چلے گا، تیری طاقت کا بھی پتہ چلے گا۔ کہنے لگا میں جا رہا ہوں، لے کے آؤں گا، پہلے اسے سمجھاؤں گا اور پھر اپنے دین کی دعوت دوں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ اپنا دین چھوڑ کے جو تو نے اب اختیار کیا ہمارے دین میں آ جا، جو ہمارے باپ دادوں کا دین ہے۔ طلحہ گیا، وہاں جا کے دیکھا تو عجیب نظام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے لوگ جمع کیے ہوئے ہیں جو سارے مسلمان نہیں تھے، چند ان میں مسلمان تھے، باقی سارے کافر تھے۔ چونکہ ابو بکر بڑے عزت والے تھے، قوم کے سردار تھے، اور یہ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا تبلیغ کی برکت سے کہ وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے تاجر تھے، 6 ریشم کی بڑی بڑی دکانیں ان کی تھیں۔ ایسا کاروباری آدمی ہونا، اس کی آدمی بات سنی لیتا ہے اور جلدی اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا کوئی آدمی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے محلے کو جمع کیا ہوا ہے، دوستوں کو بلایا ہوا ہے، بڑے بڑے سردار اور عقل مندوں کو بلایا ہوا ہے، اور انہیں کلمے کی دعوت دے رہے ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں
جس کام پہ ہم لگے ہوئے ہیں نا وہ کام نہیں ہے، اصل کام وہ ہے جس کی اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، وہی کام ہے اصل۔ جس دین پہ ہم لگے ہوئے ہیں یہ دین کوئی دین نہیں ہے، اصل دین وہ ہے جو اللہ کے نبی لے کے آئے۔ سمجھا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ اچانک یہ طلحہ چلا گیا جو بڑے اکڑ مکڑ کے گیا تھا، سج دھج کے گیا تھا، بڑے بھاروں سے گیا تھا، مالدار لوگوں نے بھیجا ہے نا، شاباش لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کی طرف متوجہ اور ساری آنکھیں صدیق کے چہرے پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت بیان کر رہے تھے، اللہ کے قرآن کی آیتیں سنا سنا کے انہیں سمجھا رہے تھے۔ او لوگو، یہ دنیا قائمی کوئی نہیں، دائمی کوئی نہیں، یہ عارضی دنیا ہے، نہ جانے کب جان نکل جائے، کب دنیا چھوڑنی پڑ جائے۔ جب دنیا چھوڑ جاؤ گے تیری برادری تیرے کام نہیں آئے گی، تیرا بھائی بند تیرے کام نہیں آئے گا، ارے تیری جمع کی ہوئی پونجی تیرے کام نہیں آئے گی، مال و دولت تیرے کام نہیں آئے گا، بڑے بڑے عقل مند لوگوں سے تیرا تعلق ہے، کوئی بھی تعلق والا تیرے کام نہیں آئے گا۔ ارے قبر کے اندر ایک چیز کام آئے گی، جس نے دین اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے یہ کلمہ پڑھ کے کلمے پہ یقین جما لیا، یہ کلمہ کام آئے گا، موت کے وقت بھی کام آئے گا، قبر کے اندر بھی کام آئے گا۔ ارے مرنے کے بعد والی زندگی اسی کلمے سے عزت والی بنے گی، جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ ابو بکر کی تقریر ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ اور ادھر طلحہ آ کے کھڑا ہو گیا دروازے پہ، رعب تھا نا، مالدار تھا، اور اس زمانے میں مکہ شہر سارا مالداروں کا تھا، کفر کے نمائندوں کا تھا نا، اسلام اس وقت کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، کفر طاقتور تھا، اس وقت تک یہ غالب تھا، زور اسی کا تھا۔ دیکھا نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، صحابہ وضو کرنے کے لیے اٹھے، فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا آنا ان کو اچھا نہیں لگا، میں اسلام میں داخل ہوا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اس جماعت کے اندر شامل ہو گیا، جیسے میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں اس مجلس میں آیا، یہ لوگ اٹھ کے چل دیے، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھیں گے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فاروق اعظم نے ایک سوال کیا تھا، آقا نماز کہاں پڑھیں گے؟ اسی جگہ جہاں بیٹھے ہیں، دار ارقم کے اندر۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، کہنے لگا آقا وہ بیت اللہ کس کے لیے؟ خانہ کعبہ جو بڑی عظمتوں والا ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ عبادت کے لیے نہیں؟ عبادت تو وہاں جا کے کرنی چاہیے نا، نماز تو خانہ کعبہ میں جا کے پڑھنی چاہیے، حرم شریف کے اندر پڑھنی چاہیے، ہم چھپ کے عبادت کریں گے؟ تو اللہ کے نبی کا کیا جواب تھا؟ فضائل اعمال میں موجود ہے، عمر تیری برادری پڑھنے نہیں دیتی، تیری برادری پڑھنے نہیں دیتی، ان کی سرداری ہے، وہ طاقت والے ہیں اور مسلمان ابھی کمزور ہیں۔ تو میں اپنے انداز میں کہوں گا کہ اسلام کی پہلی طاقت بن کے جو فرد آیا تھا وہ فاروق اعظم تھا۔ اسلام کے لیے پہلی طاقت جو آئی وہ عمر کے ذریعے آئی، اپنی طاقت سے اور اللہ کی مدد سے آج بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا۔ پابندی کے بعد پہلی نماز بیت اللہ شریف میں کس نے پڑھوائی؟ فاروق اعظم نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, तलहा आ गया। वो दरवाजे पे खड़ा हो गया, कहने लगा, ओए अबू बकर, क्या बहकाया हुआ लोगों को, खड़ा हो जल्दी और मेरे साथ चल। अकड़ के सख्ती में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जर्रा बराबर घबराए नहीं, क्योंकि यकीन बन चुका था कलमा भी सच्चा, कलमे वाला नबी भी सच्चा। जो दीन मैंने इख्तियार कर लिया ये दीन इस्लाम भी सच्चा। अरे सच्चे दीन पे रहकर कायम रखने वाला अल्लाह है, मेरा तो काम ही नहीं है, ये काम सारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, वही कर रहा हूं मैं। कहने लगा, खड़ा हो अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यारे अंदाज में पूछा, तलहा कहाँ लेके जाओगे? मुझे तो जोर देकर खड़ा कर रहा है, कहाँ लेके जाएगा मुझे? वो कहने लगा, तुझे मैं अपने सरदारों के पास लेके जाऊंगा, तूने जो काम शुरू किया ना बहुत बुरा काम है। अबू बकर बड़े प्यार से कहने लगे, तेरे सरदार क्या कहेंगे मुझे, वो क्या समझाएंगे मुझे, ये तो बता। तलहा कहने लगा, ए अबू बकर, मेरे सरदार तुम्हें सच्चा रास्ता, सीधा रास्ता बतलाएंगे। अरे अबू बकर ने बड़े प्यार से पूछ लिया, और तलहा जरा ये तो बता वो सीधा रास्ता कौन सा है? क्या अल्लाह की इबादत करना ये सीधा रास्ता कोई नहीं, ये हक वाला रास्ता कोई नहीं, अल्लाह के सामने सजदा करना ये अल्लाह का रास्ता कोई नहीं, दीन हक कोई नहीं। तलहा कहने लगा, नहीं नहीं, असल सही तरीका ये है कि तुझे हम सिखाएंगे इबादत सिर्फ और सिर्फ लात और उज़्ज़ा की हुआ करती है। हमारे बुतों की इबादत होगी, तेरे रब की इबादत सही नहीं है। असल इबादत का तरीका तुझे सिखाएंगे कि इबादत सिर्फ लात की, मनात की, उन बुतों की। अबू बकर को भी गुस्सा नहीं आया और एक सवाल किया था बस, उन्होंने समझा के भेजा था ना, बड़ा ज़हीन है अबू बकर, कहीं तुझे लाजवाब ना कर दे, जहानत से काम लेना है, जहानत से काम लेना है। अबू बकर ने पूछा, यार तलहा, जिस लात और उज़्ज़ा की तू बात कर रहा है वो है कौन? जिस अल्लाह की मैं बात कर रहा हूं वो अल्लाह तो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, कायनात को बनाने वाला भी है, कायनात के निज़ाम को चलाने वाला भी है। सारे इख्तियारात का मालिक कौन है बोलो? अल्लाह है। ये लात और उज़्ज़ा कौन है? एक भोला सा बन के, सादा सा बन के सवाल किया, तलहा लात और उज़्ज़ा है कौन? तलहा कहने लगा, ये अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह की क्या हैं? बेटियां हैं। कुरान ने भी उनका नजरिया यही बताया है कि वो इन बुतों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। तलहा ने भी अबू बकर को जवाब दिया कि लात और उज़्ज़ा क्या है? अल्लाह की बेटियां हैं। आगे जवाब सुनो अबू बकर की बात। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, चलो यार मान लेता हूँ अल्लाह की बेटियां हैं, पर मुझे ये तो बता दे कि इनकी माँ कहाँ है? और बेटी माँ से ही पैदा होती है ना। लात और उज़्ज़ा ये तो हो गई अल्लाह की बेटियां, अब इनकी माँ कहाँ है? ये जुमला सुनकर तलहा चुप, आंखें फटी की फटी रह गई। क्या जवाब दूं? कोई जवाब है ही नहीं। और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमे की तरफ मुखातिब होकर, जिन लोगों ने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा, जिन्होंने इस्लाम कबूल न किया, अरे उन्हें दावत देने के लिए अबू बकर ने बुला लिया। उन लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर अबू बकर ने पूछा, अरे मजमे वालों, तुम अपने साथी को बतलाओ, तुम भी इसकी मदद करो, तुम सारे मिलजुल के बतलाओ, लात और उज़्ज़ा की माँ कहाँ है? इन बेटियों की माँ भी तो बताओ।
طلحہ ان کی طرف اور وہ سارے طلحہ کی طرف ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے نظر جم گئی، بہت دیر تک دیکھتے رہے، کیا جواب دیں کیا جواب دیں۔ ہائے، اچانک بس ہدایت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، تم ایک آدمی کو لاکھ مرتبہ دعوت دو، جب تک اس کی ہدایت کا وقت نہیں آئے گا تمہاری دعوت کا اثر بھی اس کے دل پہ نہیں پڑے گا۔ اور جب ہدایت کا وقت آ جائے نا، پھر آدمی گھر میں بستر پہ لیٹا ہوا بھی سوچ لیتا ہے، یار میں کیا کر رہا ہوں اور کرنا کیا چاہیے۔ ایک دم آہ نکلتی ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ آیا طلحہ ابو بکر کو لینے کے لیے، معاملہ الٹ ہو گیا۔ طلحہ کہنے لگا ابو بکر اٹھ۔ ابو بکر سمجھ گئے تھوڑی کایا بدلی ہے، تبدیلی آئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے، طلحہ نے پکڑا، بازو پکڑ کے کہنے لگا او ابو بکر جلدی کر، جو کلمہ تو نے پڑھا مجھے بھی پڑھا دے، آج میں شہادت دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو بکر آج میں دل سے گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محبوب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو بکر نے، طلحہ نے کلمہ پڑھا، جتنی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی نا ساری ٹیم نے بھی کیا کیا، بولو جلدی بات ختم، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو بکر نے کہا اب تو اٹھ، اب میں تجھے لے کے چلوں، پہلے تو مجھے کہہ رہا تھا اٹھ میں تجھے لے کے جاؤں گا، اب میں تجھے کہہ رہا ہوں ابو بکر طلحہ اٹھ۔ طلحہ کھڑا ہوا، ابو بکر نے طلحہ کا بازو پکڑا، سارے یار دوست پیچھے پیچھے، پوری ٹیم کلمہ پڑھ کے پیچھے پیچھے، اور جا کے بیت نبوت کے اندر، دار ارکم کے اندر جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، سب کو جا کے ابو بکر نے نبی کے قدموں میں بٹھا دیا، آقا ان سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کی قسم ساری زمین سونے کی بن کے نبی کو مل جاتی، اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ابو بکر کے اس فعل سے، اس دعوت سے اللہ کے نبی کو خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسی دین پہ ہمیں بھی قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی اسلام پہ قائم رکھے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد